ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں چرچا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی. نواز شریف صاحب خود وطن واپس آنا چاہتے ہیں یا ان کو لایا جائے گا؟ فواد چودھری صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سناتا ہوں، پھر میں گفتگو کا. حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ دیہڑی دار سیاستدان ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ تو روز کی دیہڑی پکڑتے ہیں. کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. میرا نہیں خیال کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے. قانون میں سکم تھے، وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں. نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا. آپ یقین رکھیں یہ شمیم کے ایفیڈیوٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایک سسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے. اپوزیشن سے پوچھیں نا، آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہیں IMF کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں باتیں کر رہے ہیں. جو بل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے گا. جی جناب ارشاد بھٹی صاحب، سر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہم لے کر آئیں گے. مجھے یاد ہے جب یہ حکومت معرض وجود میں آئی تو میں نے انٹرویو کیا وزیر قانون کا، اور انہوں نے کہا کہ چند مہینوں کی بات ہے، ہم قانونی کارروائیاں کریں گے اور اپنا سب کچھ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے پیسہ بھی واپس آتا ہے، لوگ بھی واپس آتے ہیں. 4 سال تو گزر گئے. آج پھر فواد چودھری صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو کچھ سبسٹنس ہے آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو 2 باتیں اس میں، ایک رانا شمیم صاحب کی بات انہوں نے کی حلف نامے کی، ایک نواز شریف صاحب کی بات کی، اور ایک اور انہوں نے ضمنی بات کی کہ یہ دہاڑی دار سیاستدان ہے. ظاہر اقتدار کے لیے پاور گیم ہے، اور نواز شریف صاحب جو تشویشناک حد تک بیمار تھے، جن کو 17 بیماریاں تھیں، جن کو 7 سٹنٹ پڑے ہوئے تھے، جو 17 سال سے جنہوں نے یہاں کوئی علاج نہیں کروایا تھا، ان کو ہماری عدالت اور ہماری حکومت نے کمال مہربانی پر دوسری مرتبہ طبی ریلیف دے کر، حالانکہ وہ اکیوز تھے، مجرم تھے، اور ان کو لندن بھجوایا. جو کسی بھی پاکستان کے چنا منا مجرم ہو یا ملزم ہو یا بڑا مجرم ہو، اس کو وہ اتنا خوش نصیب نہیں ہے کہ اس کو ملے. پاکستان کی جیلوں میں تو وہ کھانسی کا سیرپ اور سر درد کی گولی نہیں ملتی، لیکن ان کو ایمبولینسز اور پتہ نہیں 13 رپورٹیں اور میڈیکل رپورٹیں اور کراچی، لاہور، اسلام آباد کے ڈاکٹر اور ایئر ایمبولینس، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. یہی یہاں وہ اکثر آتا ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، حکومت میں مافیا ہوں یا باہر ہوں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے جرم ہونے پر طاقتوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کمزوروں کو وہ پکڑ لیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمیں چھتر پڑتے ہیں، ان کو ریلیف، چور دروازے، ڈیلیں ڈھیلیں. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ اس حکومت نے ہمیں کہا تھا اسحاق ڈار کو ہم واپس لا رہے ہیں، معاہدہ بھی ہونے لگا ہے. اس حکومت نے کہا تھا حسن حسین بھی واپس آئیں گے، اس حکومت نے کہا تھا سلمان شہباز بھی واپس آئیں گے، اس حکومت نے کہا تھا نواز شریف بھی واپس آئیں گے، اس حکومت نے کہا تھا ناصر بٹ اور علی عمران بھی واپس آئیں گے، لیکن کوئی واپس نہیں آیا. اور لندن سے ہمارا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، انڈیا کا معاہدہ ہے، اور وہ 28 سالوں میں پتہ نہیں کوئی اپنے 500 میں سے زیادہ ملزموں اور مجرموں میں سے ایک کو صرف وہ واپس بلوا سکی ہے. وہاں سے اتنا آسانی نہیں. تیسری بات اور آخری بات کہ ان کو یہ لا سکیں گے، بالکل نہیں لا سکیں گے. نواز شریف صاحب کو قانونی مسائل ہیں، لیکن ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، تو اس لیے وہ اتنا لمبا تو کر ہی جائیں گے کہ یہ حکومت کا اگلے الیکشن اور اس کے بعد پھر بھی. اب بات یہ ہے کہ آخری بات انہوں نے رانا شمیم کی رانا شمیم کا عدالت میں معاملہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور جج جترمنی صاحب نے بڑا اس پہ ڈیرنگ فیصلہ کیا ہو، لیکن بہت ڈیرنگ اور بڑا سیریس ریمارکس آج انہوں نے دی اس پر. بہت سارے سوال ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے یعنی مسلم لیگ نون، وہ عدالت میں نہیں آئی. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ضمیر شریف جاگا ہے وہ 3.25 سال بعد جاگا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ لاکر لندن میں. چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ لائرز ونگ سندھ کے نائب صدر رہے یا نواز شریف صاحب کے وکیل رہے. حسین نواز سے 2 ملاقاتیں، نواز شریف صاحب سے 1 ملاقات، اور اس کے بعد ایک آپشن تھا کہ یہ نوٹری پبلک پر ان کو مسلم لیگ نون کے لوگ لائے تھے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے حسین نواز کے آفس میں مبینہ طور پر یہ حلف نامہ بنایا، تو یہ بھی. اور پھر مسلم لیگ نون پوری اور پھر یہ سارا کچھ.
تو اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ ہوگا. پروگرام میں مظہر بھائی اور نے ایک بڑی بات کی تھی کہ 2 آپشن ظاہر فیصلہ ہوگا اس کا عدالت میں, یا تو ثاقب نثار صاحب اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں گے یا پھر یہ جیل جائیں گے. دونوں آپشنز, اللہ کرے کوئی اس میں نکلے. ہمارے ہاں تو جج ارشد ملک کی پریس کانفرنس کر کے غائب ہو گئے, اس کے بعد ثاقب نثار کی آڈیو دکھا کر غائب ہو گئے. مظہر عباس صاحب, کیا فواد چودھری صاحب جیسے وزیر, بہت امپورٹنٹ وزیر, یہ بات جب کر رہے ہیں تو کوئی سبسٹنس موجود ہے, کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, آپ زیادہ باخبر ہیں. کیا ایسا نیا ہوا ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جب سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, جو بھی ہے, مہینے بعد آ رہے ہیں, 2 مہینے بعد آ رہے ہیں, اس کا جواب حکومت دے رہی ہے. حکومت بھی غیر ضروری طور پہ دے رہی ہے. میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب کیونکہ بات کرنے میں اپنا ایک فن جانتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر بہت سبسٹنس ہے, کیونکہ وہی جس طرح بھی بھٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایک بڑا پروسیس ہے, آپشنز بہت ہوتے ہیں ان کے پاس. وہ بیسکلی کاؤنٹر, میرے لحاظ سے کاؤنٹر کس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کاؤنٹر اس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک بیانیہ کھڑا کر رہی ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اب ان کیس اگر ان کے کوئی گیم پلان میں ہے یہ چیز مسلم لیگ نون کے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایز لانگ ایز یہ گورنمنٹ یہاں اس وقت موجود ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. لیکن اگر مسلم لیگ نون کے کوئی گیم پلان میں یہ چیز ہے تو وہ یہ تاثر گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ جی اگر وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے نہیں بلکہ وہ وہاں سے بھیجے جائیں گے. تو ان دونوں چیزوں میں مجھے کوئی کم سے کم میرے نزدیک کوئی بہت سبسٹنس نظر نہیں آتا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ لیگل پروسیس اتنی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا کہ وہ فوراً لے آئیں گے اس کو. مجھے اس میں ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سے زیادہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. اور وہ یہ ساری باتیں کرنا کہ جی ہم برطانیہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کوئی معاہدے کی تو کوئی کہیں ذکر ہے نہیں, مطلب وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سر وہ چیز وہ شہزاد اکبر صاحب پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں, 6 مہینے سے تو میں سن رہا ہوں, 6 مہینے سے بھٹی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کب سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم لانے کا پروسیس. چیز یہ ہے کہ پہلے جانے کے پروسیس, جب جانے کا پروسیس تھا اس کے حوالے سے جو حکومتی ذمہ داری تھی, جو حکومت نے سارا کہا تھا, ان لوگوں کے خلاف تو آپ نے کارروائی کی نہیں. کسی ایک گورنمنٹ آفیشل کے خلاف, کسی ایک ڈاکٹر کے خلاف, نام تو یاسمین راشد صاحب کا بھی آ رہا تھا, ڈاکٹر فیصل صاحب کا بھی آ رہا تھا. تو اب آپ جس کو فرار کہہ رہے ہیں وہ فرار کرانے میں تو آپ سہولت کار ہیں, تو یہ تو آپ نہیں کہ ڈینائی کر سکتے کہ آپ سہولت کار نہیں ہیں. تو چیز یہ ہے کہ ان کو لانے کا پروسیس آپ کر لیں, جانے کے پروسیس کے سلسلے میں بھی بات کر لیں, کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو نہیں آئے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا, میرا خیال ہے یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, اور مجھے نہیں لگتا میاں صاحب جو ہے وہ عمران خان کی موجودگی میں, بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں میاں صاحب واپس آئیں گے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اچھا, میں جنرل صاحب کی طرف آؤں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں آپ مظہر عباس صاحب کہ یہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے, اس کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کتنا اس میں وقت ہو چکا ہے, اب یہ آیا ہے, پھر فرد جرم عائد ہوگی, آپ کے نزدیک اس کا ڈراپ سین کیا ہے؟ رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ کا جو مستقبل ہے وہی رانا شمیم صاحب کا مستقبل ہے. مطلب اگر ایفیڈیوٹ وہ پروو نہیں کر سکے تو ظاہر ہے رانا شمیم صاحب کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور وہ جیل جا سکتے ہیں, سزا ہو سکتی ہے انہیں. اگر وہ پروو کر دیتے ہیں, اگر ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جس کو وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ پھر صورتحال بڑی نازک ہو جائے گی, سنگین ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت کے چیف جسٹس کے حوالے سے اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پھر بہت سیریس بات ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی چیز نہیں آئی سامنے. تو چیف جسٹس اس وقت کے جو ثاقب نثار صاحب ہیں, ان کو پھر ظاہر ہے ان کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. لیکن ابھی سارا برڈن جو ہے, برڈن آف ٹروتھ جو ہے وہ رانا شمیم کے اوپر ہے. وہ ثابت کریں کہ ان کے ایفیڈیوٹ میں جو باتیں کر رہے ہیں اس کو ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ارشاد بھٹی صاحب, آخر میں یہ فرمائیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے, اب منی بجٹ والا معاملہ, اور یہ کوششیں کر رہی ہے اپوزیشن کے اتحادیوں کو بھی منائیں اور حکومت کے لوگ بھی اس کے ساتھ ملیں اور یہ پاس نہ ہو سکے, یہ بھی اسی طرح کی بات ہے جیسے فواد چودھری صاحب نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے, منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ ورنہ تو روزانہ ہی منی بجٹ آتے ہیں.
جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا کہ لوگ راہوں پہ دکھاتے ہیں بجلی کا بل کہ 500 پونے 500 بل ہے اور پونے 1600 یا پونے 1500 اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. 36 قسم کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں عوام انڈائریکٹ, لیکن ڈائریکٹ جب دیکھتے ہیں 29 لاکھ فائلر, کوئی 16 لاکھ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے والے 16 لاکھ ہیں, لیکن چلو 29 لاکھ. نہیں سر, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں پاس نہیں ہونے دیں گے, ضمیر جگانے اور سلانے کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ضمیر سلا رہے ہیں جلا رہے ہیں. جی اس پہ آتا ہوں. تو 29 لاکھ ہمارے ٹیکس فائلر ہیں جو 24 کروڑ کو اٹھا کے پھر رہے ہیں. دوسری طرف جو بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے دنوں دوست ہمارا زاہد گشکوری کی رپورٹ تھی, تحقیقی رپورٹ, کہ پارلیمنٹ کے 100 سے زیادہ جو اراکین ہیں جن کی جو آمدن اثاثے ہیں وہ 35 ارب ہیں, وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ ایف بی آر کے پاس رجسٹرڈ ہیں. تو جب بڑے ٹیکس نہیں دیں گے چھوٹوں کو نچوڑا جائے گا اور ہر روز منی بجٹ آئے گا. اور یہ منی بجٹ کیوں آ رہا ہے؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ منی بجٹ لائیں اور منظور کروا کے لائیں تب اگلی قسط ملے گی. آئی ایم ایف نے کہا ہے کرونا کے آڈٹ کروائیں. آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ کریں. ہم نے تو آئی ایم ایف کے منہ پہ اپنا وہ جو پہلے بھی میں نے کہا اسٹیٹ بینک اٹھا کے مار دیا, حالانکہ کچھ اور مارنا تھا, کشکول کا سائز بڑھ گیا. تو یہ یعنی یہ دوسری بات ہے پاس نہ کرنا, اس پہ بھی سیاست ہے. یعنی ان کو خوف خدا کوئی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں کبھی آپ کو یقین کریں کہ 7 دن مسلسل کورم پورا نہیں ہوا. یہ حکومت کا حال ہے. عمران خان صاحب نے ہر بدھ کو آنا تھا, خیر سے وہ پتہ نہیں بدھ کب آئے گی. کورم پورا نہیں ہوتا. 50-54 سے زیادہ 84 کے قریب لوگ ہوں تو کورم پورا ہوتا ہے. 55 کے قریب وزیر مشیر ہیں, چلو اس میں سے 50 کر لیں 40 کر لیں, کورم پورا نہیں ہوتا. اسمبلی میں جو ہم ایک پورا کرتے ہیں نا, کچھ لوگ مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. بھائی اس سپریم پارلیمنٹ میں کورم پورا نہیں ہوتا. کسی بحث پہ گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں, پھر وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, منتیں سماجتیں کی جاتی ہیں کہ آئیں آ کے بیٹھیں حضور اس پہ کریں. اب یہ اس پہ بھی سیاست کرنی ہے. ملک کی معیشت کہاں پہنچ گئی ہے, ملک کی داخلہ پالیسی, ملک کی خارجہ پالیسی, ان کے ایک ہاتھ ایک کے گریبان میں, ایک ہاتھ ایک گریبان میں. کچھ چند معاملے تو ہونے چاہیے نا جہاں سارے اکٹھے ہوں.